وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یا نہانے کے بعد جسم کو ٹاویل سے، مندیل سے پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ اس میں حرج محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا کرتے تھے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یجوز للانسان اذا توضأ ان ينشف اعضاء وضوئه، مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اعضاء وضو کو وضو کے بعد سکھا لے، لأن الاصل فی هذا الفعل الاباحہ، اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ قال ابن قدامہ رحمہ اللہ فی المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، لا باس بتنشیف اعضائه بالمندیل من بلل الوضوء والغسل، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد اعضاء کو مندیل وغیرہ سے سکھا لے۔ وهو المنقول عن الامام احمد، اور یہی عمل امام احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ اور وقد روی اخذ المندیل بعد الوضوء عن عثمان والحسن بن علی وانس، اور اس سلسلے میں وضو کے بعد اور غسل کے بعد مندیل یا ٹاویل وغیرہ استعمال کرنا عثمان بن عفان سے ثابت ہے، حسن بن علی سے ثابت ہے، انس بن مالک سے ثابت ہے، وکثیر من اہل العلم، اور بہت سے اہل علم سے بھی ثابت ہے۔ وہو الاصح، اور یہی صحیح ترین ہے، لأن الاصل الاباحہ، اس لیے کہ اصل تو جواز ہے۔ اصل کیا ہے؟ جواز ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جہاں تک وہ روایت ہے جو میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ٹاول دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ یعنی ہو سکتا ہے ٹاول ہی صاف نہ ہو، یا یہ خاص وقت کی بات ہے، ورنہ تو صاف کرنا بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں آدمی اگر صاف نہ کرے اور نہ سکھائے تو مزید ٹھنڈک کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ جب جائز ہے تو اس میں شدت نہیں برتنی چاہیے، شدت نہیں برتنی چاہیے، اور جس معاملے میں کشادگی پائی جاتی ہو، وسعت پائی جاتی ہو، اس میں تنگی یا حرج نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے دیگر علماء اور مشائخ، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل اور بہت سے آثار اور صحابہ کے اور تابعین کے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں کہ انہوں نے مندیل کا استعمال کیا ہے، مندیل کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں اصل کیا ہے؟ جواز ہے۔